إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے، شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے. بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے دلوں کی سختی، اسباب اور علاج. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھ ہیں، کڈنی ہے، ناک ہے، کان ہے، دانت ہے، زبان ہے، بہت سارے اعضاء. انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے اہم عضو جو ہے وہ دل ہے. بغیر آنکھ کے انسان زندہ رہ سکتا ہے، بغیر ہاتھ پیر کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، دانت زبان نہ رہے بھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن دل ایک ایسا عضو ہے، یہ نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. دل اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ روزانہ کام کرتے رہتا ہے. آپ سو جائیں تب بھی کام کرتے رہتا ہے. اگر یہ رک گیا تو آپ رک جاتے ہیں. ہاتھ سوتا ہے، پیر سوتا ہے، آرام کرتے ہیں، آنکھ سوتی ہے، پورا جسم تھکان دور کرتا ہے، لیکن دل تھکتا نہیں ہے، کام کرتے رہتا ہے. اگر یہ رک گیا سمجھ لیجئے انسان ختم ہو گیا. کتنی اہمیت ہے انسان کے جسم میں. بہت سارے اعضاء ہیں، ہر اعضاء جو ہے
کوئی اعضا اگر کم ہو تو انسان کی زندگی کا تصور ہے، لیکن اگر دل نہ ہو تو انسان کی زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دل ایک ایسی جگہ ہے، بڑی بڑی اعلیٰ سطح کی نیکیاں، اس کا مقام بھی دل ہے۔ اللہ پر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر آنکھ کان میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ سے محبت یہاں نہیں ہوتی، بلکہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ دل بڑا اہم موضوع ہے۔ اگر یہ اعضا درست ہے تو انسان درست ہے، اگر یہ اعضا فساد اس کے اندر اگر پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے سارے جسم کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیجئے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا درست رہا تو سارا جسم درست رہے گا۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر اس ٹکڑے کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے پورے جسم کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ارادہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اچھائی کا ارادہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، برے کام کرنے کا ارادہ بھی دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ برا جب آدمی کام کرتا ہے تو شروع میں تھوڑا ارادہ ہوتا ہے، ہمت بڑھتے بڑھتے بہت بڑا گناہ کے کام کرتے 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 انسان بہت بڑے گناہ کرتے چلے جاتا ہے، گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ پہلے تو رفتار کم ہوتی ہے لیکن پھر گناہوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ یہ ارادے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب دل بیمار ہو جائے، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اچھا کھانے سے اچھا نہیں ہوتا، دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب دل بیمار ہو جائے تو اس کی ادویات کیا ہے؟ دعائیں کیے جائے، مجلس میں بیٹھا جائے۔ یہ دل جو گندا ہوتا ہے، دل جو سخت ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا جانتے ہیں؟ دینی مجالس میں بیٹھنا۔ آج ہم دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ فجر اور عشاء کے درس میں تو ایسے اٹھ کے بھاگتے ہیں جیسے گرم توے پر بٹھا دیا گیا تھا ہم کو، نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں۔ جمعہ میں بھی بڑی بیزارگی میں آتے ہیں، بڑی بیزارگی میں آتے ہیں، اگر 1:10 کے اوپر ٹائم چلے گیا تو گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہے یہ دل کو صاف کرنے والی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات کوئی واقعہ، بسا اوقات کوئی آیت، بسا اوقات کوئی جملہ، بسا اوقات کوئی ایک لفظ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا تو سدھر جاتا ہے، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو سدھر جاتا ہے، کسی کے کاروبار میں اندر ہو گیا تو سدھر جاتا ہے، کسی کو کوئی صحابی کا واقعہ سمجھ میں آ گیا تو سدھر جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ مجلس میں آپ بیٹھیں گے۔ اگر اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے تو اس کی مثال کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے ایک نیا کپڑا خریدا، اسے پہنا، میلا ہو گیا، نکالا اسے، دھویا نہیں، پھر پہن لیا، میلے کپڑے کو پھر پہن لیا، پھر اور مزید میلا ہو گیا۔ آپ نے اسے نکالا، دھویا نہیں، پھر پہن لیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ آپ نے اسے پہنا لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں دھلا، اب وہ ڈریس اتنا گندا ہو گیا کہ دھونے کے قابل ہی نہیں بچا۔ تو جو لوگ جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، جو لوگ درس و تدریس کا معاملہ سنتے ہیں، ان کے دل کم سے کم اتنے تو ہوتے ہیں۔ اب ایک اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، اس کی اہم وجہ کیا جانتے ہیں؟ محبت کا جہاں تک کہ تعلق ہے، محبت مرد کو بھی ہوتی ہے اور عورت کو بھی ہوتی ہے، دونوں کو ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے۔ لیکن آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ ایک غیر مسلمان مرد غیر مسلم بچی کی محبت میں پڑھ کر غیر مسلم ہو گیا، کبھی نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ بارہا سننے ملتا ہے۔ کیا سننے ملتا ہے؟ کہ ایک مسلم بچی غیر مسلم بچے سے محبت کر کے کیا ہو گئی؟ غیر مسلم ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے اس کے لیے کبھی درس و تدریس کا انتظام نہیں کیا۔ مسلمان بچہ جو ہوتا ہے کم سے کم روز نہیں آیا تو جمعہ کو جمعہ آتا ہے، جمعہ کو جمعہ نہیں آیا تو عید کو آتا ہے، کبھی کوئی پروگرام میں آتا ہے، کبھی کوئی بڑے اجتماع میں آتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی کا یہ معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی شرابی، جواری، کمینہ، کتنا بھی حد درجے خراب کیوں نہ ہو جائے، لیکن لیگل طور پر وہ کبھی کافر نہیں بنتا۔ لیگل طور پر کبھی کافر نہیں بنتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں ایمان والا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ درسوں کی وجہ سے ہوا، ان دروس کو سننے کی وجہ سے ہوا۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ خواتین کے لیے اگر اہل حدیث لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو عام خواتین کے لیے کیا انتظام ہے؟ پیدا ہوتے ہیں تو مکتب میں کچھ پڑھ لیے، اس کے بعد مرے تک کوئی ان کے لیے انتظام ہی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مذہب تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔
مذہب تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آسانی سے تبدیلی کر لیتے. جس طرح مرد حضرات کے لیے انتظام ہے، ایسے ہی اگر خواتین کے لیے انتظام ہوتا تو ہماری خواتین بھی کبھی مرتد نہیں ہوتی. گناہ ہونا ایک الگ شکل ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے، لیکن لیگل طور پر ہمیشہ مسلمان ہوتی. تو یہ دینی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھیں گے، پتہ نہیں کون سا جملہ، کون سا واقعہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے. بہت سارے معاشرے میں نگاہ ڈالی، ایک آدمی بہت زیادہ بدماش تھا، چور تھا، اچک تھا، ہر قسم کی برائی عام تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ سن لیا، کوئی ایسا بیان سن لیا کہ یو ٹرن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار بن گیا. ہوتا ہے ایسے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. تو کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک جملہ انسان کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر دل صاف نہ ہو، یاد رکھیے معاشرہ سدھر نہیں سکتا. میں کتنا بھی بیان دے کے چلے جاؤں، آپ لوگ اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک کہ آپ کا دل نہیں سدھرے گا. آج ہمارے پاس لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹھک بیٹھتی ہے، کمپرمائز ہو جاتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا. پھر باہر نکل کے جانے دو بلکہ چھوڑ دیا، نہ تو میں بھی ایسے کر سکتا تھا، وہ لوگ ایسے. باہر نکلتے ہی دل گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کمپرمائز نہیں کیا ہے. مجلسوں میں زبان سے کمپرمائز ہو جاتا ہے، لیکن مجلس سے اٹھتے ہی دل میں تو گندگی ہے. دل میں ابھی بھی وہی غلاظت ہے جو مجلس سے پہلے غلاظت تھی، مجلس کے بعد بھی وہی غلاظت موجود ہوتی ہے. باہر نکل کے وہی شرنگیزی ایک انسان پھیلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں کمینہ ہے، دل میں نفرتیں ہیں. یہ دل خراب ہونے کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں، اتنی نفرتیں ہیں. شادی بیاہ اور عید کے علاوہ کوئی بھائی کسی بھائی کو اپنے گھر دعوت کے لیے نہیں بلاتا. یہ دل اتنے خراب ہو چکے ہیں. ہم پوری امت کو ایک جگہ کرنا چاہ رہے ہیں، گھر میں چار بھائی ایک جگہ نہیں ہے، کیونکہ دل ایک نہیں ہے. دل ایک نہیں ہے. دل جب تک سدھریں گے نہیں ہے، معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا. اور یہ بات یاد رکھیے، دل جب سخت ہوتا ہے نا تو بنجر زمین کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کتنا بھی اچھا بیان دیا جائے، یہ اچھے الفاظ کا مجموعہ. ہاں مولانا آج اچھا بیان دیا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. دل نرم ہوتا ہے تو انسان یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ آج جو بیان سناؤں میں اس پر عمل کروں گا. دل جب سخت ہوتا ہے تو لگتا ہے ہاں بیان اچھا تھا، مولانا آج اچھا بول کے گیا، آج اچھا بول کے. یہ دل سخت ہو. دل جب سخت ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں سننے کے بعد آنکھ سے آنسو کبھی نہیں بہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کی حالت میں آپ کے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں کانا پک رہا ہے. کبھی آپ نے رویا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رویا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں قحط سالی نازل ہو جاتی ہے، اس کے آنکھ سے کبھی آنسو نہیں گرتے. کبھی آپ روئے ہیں؟ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئے ہیں؟ ایک آدمی ادھر بیٹھ کر ہاتھ اٹھایا رو رہا ہے، ایک آدمی ادھر ہاتھ اٹھا کر رونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی آنکھ الگ ہے، اس کی آنکھ الگ ہے. دونوں کی آنکھ الگ ہے؟ نہیں، دونوں کے دل الگ ہے. ایک کا دل نرم ہے، ایک کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، ایک کے دل میں اللہ کی جلالت اور کبریائی ہے. اس کو معلوم ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا ادب کا مقام ہے. اس کا دل رونے لگتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی کبریائی اور جلالت نہیں ہے، جس نے اللہ رب العالمین کو جانا اور پہچانا نہیں جیسے جاننے اور پہچاننے کا حق ہے، وہ رونے کی کتنی بھی کوشش کر لے اس کے آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. آنکھ سے آنسو بہنے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا دودھ کا ایک مرتبہ تھن سے نکل کے واپس جانا ناممکن. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ہرگز عذاب نہیں دے گا. کبھی روئے ہیں آپ؟ اتنے بڑے ہو گئے، اتنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نمازی متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکل پا رہا ہے. یہ دلوں کے سختی کی علامت ہے. آپ کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر آپ کے اوپر ہیبت طاری نہیں ہو رہی ہے. آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر بالکل نہیں ہے. مانگتے بھی تو ہم ایسے ہی مانگتے، دیا تو ٹھیک نہیں تو کچھ ایڈجسٹ کر لیں گے، یہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں. اے اللہ تو ہی دے گا، آج بھی دے گا تو تو ہی دے گا، کل بھی دے گا تو تو ہی دے گا، مرنے سے پہلے دے گا تو تو دے گا. اے میرے رب تو نہیں دے گا تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہ تصورات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، رونا چاہیے. کتنے مرتبہ دعا مانگے ہیں، آج تک نہیں ہم روئے ہیں، آج تک ہم نے نہیں روئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے اگر دل سخت ہوتے ہیں نا تو جمعہ میں بھی بڑی تکلیف سے بیٹھتے ہیں. ٹی وی کیسا آرام سے دیکھتے ہیں، 3 گھنٹے کی پوری فلم دیکھ لیتے لیکن ذرا نہیں تھکتے.
5 घंटे का पूरा मैच देख लेते लेकिन ज़रा नहीं थकते, शादी खाने में रात भर टहलते हैं लेकिन ज़रा नहीं थकते, गप्पों की मजलिस में पूरी रात बैठेंगे ज़रा नहीं थकते, लेकिन मस्जिद में थोड़ा आधे घंटे के ऊपर हो गया तो लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग ये भी नसीहत करते हैं, मौलाना को बोल देना था ज़रा, सुन्नत तरीक़ा ये है कि खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, नमाज लंबी होना चाहिए, नमाज लंबी होना चाहिए। तो उन लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि जुमा में अजान से पहले आना ज़रूरी है, ये भी सुन्नत है। जमात से 5 मिनट पहले आकर वो लोग ये नसीहत करना शुरू कर देते हैं कि खुतबा मुख्तसर और नमाज लंबी होना चाहिए, ये सुन्नत मालूम है, लेकिन ये सुन्नत नहीं पता कि अजान से पहले मस्जिद में भी आना चाहिए। आगे मैं जिक्र करूँगा कितना उसका नुकसान होता है जो जुमा में नहीं आते, जो जुमा में नहीं आते। तो याद रखिए हमारे दिल को क्या करना चाहिए, दिल की हिफाजत करना चाहिए। उसकी हम मोबाइल की हिफाजत करते हैं, अपने बटुए की हिफाजत करते हैं, मामूली 5 रुपए के कलम की भी हिफाजत करते हैं, बड़े संभाल के रखते हैं, लेकिन हम अपने दिल की हिफाजत करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं, मुंह धोते हैं। क्यों धोते हैं? बहुत सारे लोग बगैर मुंह धोए खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि मुंह गंदा है। मुंह क्या है? गंदा है। फंक्शन में जाना है, क्या करते हैं? गुस्ल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस्म गंदा है, जिस्म गंदा। ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो 1-1 महीना नहा भी नहीं रहा है, मुंह नहीं धो रहा है, ऐसा है क्या? कोई नहीं है। एक आध दिन नहीं नहा ली तो दूसरे दिन हफ्ते में तो नहा ले ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस्म गंदा है और हमारा मुंह गंदा है, इसलिए हम क्या करते हैं? धो लेते हैं। जबकि जिस्म और मुंह की बनिस्बत दिल कई गुना ज्यादा गंदा है। जिस्म और मुंह की बनिस्बत दिल कई गुना नफरतें हैं अपने भाइयों के ताल्लुक से, नफरतें हैं अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से, नफरतें हैं अपने दोस्तों के ताल्लुक से, हसद और जलन है, गीबत है, बहुत सारी बुराइयों का मुंबा और मजमुआ बन चुका है। हमने कभी अपने दिल को साफ करने की कोशिश नहीं की, कभी सोचा है कि सुधर जाएंगे? हमारा सुधरना भी हमारे सुधरने की तरह ही होता है, यानी हम जिसको सुधरना समझते हैं वो सुधरना होता है। किताब और सुन्नत के मुताबिक सुधरना हमारा सुधरना नहीं होता। तो जिस तरह हमारा जिस्म गंदा होता है, मुंह गंदा होता है, उसकी बनिस्बत कई गुना ज्यादा क्या होते हैं? दिल गंदे होते हैं, दिल गंदे होते हैं। इनको दिल को साफ करना जरूरी है। ये दिल सख्त कैसे होते हैं? याद रखिए, नाफरमानी और गुनाह से दिल सख्त होते हैं। कुछ लोग होते हैं, मौलाना हम अच्छा भी नहीं करते बुरा भी नहीं करते। आप अच्छा काम नहीं करते, यही सबसे बड़ा गुनाह करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं किया। आप अच्छा काम नहीं करते, आपको रब ने इबादत के लिए पैदा किया, आप नमाज ही नहीं पढ़ते, आप गुनाह करते हैं। अल्लाह ने आपको माल दौलत दी, आप सदका खैरात नहीं करते, आप गुनाह करते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत अता की, उस सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करते, आप गुनाह करते हैं। या नमाज नहीं पढ़ना गुनाह नहीं है? हम समझते हो चोरी करना, डाका डालना ही गुनाह है। नमाज नहीं पढ़ना गुनाह नहीं है, गुनाह है। नेक काम ना करना गुनाह है, नेक काम ना करना गुनाह है। और गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाते हैं, गुनाहों की वजह से दिल सख्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिनु इज़ा अज़नब ज़न्बन कानत नुक्ततुन सौदा। जब मोमिन बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता पड़ जाता है। व इन तौबा वस्तगफरा, अगर तौबा कर ले और तौबा इस्तिगफार कर ले, सुखिल क़ल्बहु, उसका दिल साफ कर दिया जाता है। व इन ज़ादत, लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता तो गुनाह से गुनाह 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 करते करते पूरा दिल काला हो जाता है। फिर उसके ऊपर कुरान की आयतें अहादीस असर नहीं करती, असर नहीं करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 जुमा छोड़ देता है अल्लाह ताला गाफिलों की मोहर लगा देता है। ये बड़ा अजमत वाला दिन है, जुमा का दिन बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को हफ्ते का दिन दिया था। कौन सा दिन दिया? हफ्ते का दिन इबादत के लिए दिया। यानी कि यहूदियाँ हफ्ते के दिन तिजारत नहीं कर सकते थे, हफ्ते के दिन तिजारत नहीं कर सकते थे। और हमें क्या हुक्म दिया गया? इज़ा नूदिया लिस्सलातु मिन यौमिल जुमा, जुमा के लिए पुकारा जाए तो क्या करो? अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। वज़रुल बई, खरीदो फरोख्त क्या कर दो? छोड़ दो, है ना है काम। यहूदियों को किस लिए था? हफ्ते के दिन। अब होता क्या है, हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर तैरती थी, हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर तैरती थी और इतवार आए कि पूरी मछलियाँ अंदर चले जाती थी। यहूदियों के साथ ऐसा मामला होता है। हमारे साथ क्या होता है? सुबह 10 बजे दुकान खोले, कोई आया नहीं आया नहीं आया नहीं, 1 बजे दुकान पे गिरेक आ गया, 1 बजे दुकान पे गिरेक आ गया। अब नमाज को जाना कि दुकान पे बैठना, सुबह से बैठे हुए एक गिरेक नहीं आया, आया भी तो नमाज के टाइम पे आया, आया भी तो नमाज के टाइम पे आया। यहूदियाँ क्या किए? रोज़ मछली पकड़े, मछली नहीं, मछली कब आ रही? हफ्ते के दिन आ रही, इतवार के दिन। तो उन्होंने क्या किया? मक्कारी की। उन्होंने क्या की? मक्कारी। क्या मक्कारी की? एक दिन पहले ही जाल डाल देते थे या सुराख बंद कर देते थे ताकि मछलियां फंस जाएं और हम हफ्ते के दिन ना करें बल्कि क्या करें? पीर के दिन निकाल लें, पीर के दिन निकाल लें।
ہمارے بہت سارے شہروں کے اندر لوگ کیسے مکاری کرتے ہیں. اب جمعہ کے دن کاروبار بند کرنا ہے سب کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں, ایک بھائی 1 بجے کی نماز پڑھ لیتا ہے, دوسرا بھائی 1:30 بجے کی نماز پڑھ لیتا ہے, تیسرا بھائی 2 بجے کی نماز پڑھ لیتا ہے. دکان بند نہیں کریں گے, دکان بند نہیں کریں گے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, مولانا ہم نے غیر مسلم بچے کو دکان پہ رکھے والے ہیں, اس کو تو نماز پڑھنے کا نہیں ہے تو دکان کھولنا نہیں کھولنا. اس طرح بھی لوگ سوال کرتے ہیں. جب احکام یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. جمعہ کتنا اہم دن ہے. جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, 12 ہم نے سنا ہے, اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے. دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اسے گائے کا ثواب ملتا ہے. تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اسے مینڈے کا ثواب ملتا ہے. چوتھے نمبر پر جو آتا ہے جو مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب دوڑ دھوپ کر کے سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں. ہم سب سے آخر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے آخر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہودیوں کو اللہ نے کیا کیا تھا, منع کیا تھا, انہوں نے ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہودیوں کی شکلوں کو بندر اور سور کے بنا دیا, بندر اور خنزیر کے بنا دیا. امت محمدیہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے. آپ نے دعا کی تھی, اے میرے رب میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا, ورنہ پتہ نہیں ہماری شکلیں کس کی بن جاتی. کیا دعا کی اللہ کے نبی نے, اے میرے رب میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی, اس لیے ہم بچ گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے چہرے نہیں بدلے, دل بدل دیے. کیا بدل دیے, دل بدل دیے. اب ہمارے دل حیوانوں کی طرح دل ہو گئے. جو خصوصیات حیوانوں میں پائی جاتی ہیں وہ انسانوں میں آ گئی. بعض لوگوں کے دل خنزیر کے بن گئے, بعض لوگوں کے دل کتوں کے بن گئے, بعض لوگوں کے دل سانپ اور بچھو کے بن گئے, بعض لوگوں کے دل بیلوں کی بن گئے. کس طرح بن گئے؟ بیل کا کیا کام رہتا, خالی کھانا. ہمارے کچھ نوجوان خالی ان کا فیشن ہی چاہے کھانا, یہاں ہوٹل کھلی تو کھانا, وہاں ڈھابے پہ کھانا, یہاں کھانا, پوری زندگی ان کا ایک شوق ہوتا ہے بس کھانے کھا ہی جا رہا ہے. بعض لوگ حرام کھاتے, جسے سور کیا کھاتا ہے, حرام کھاتا, بس سود کا, بیاس کا, جوئے کا, ہر قسم کا, چوری کا, دھوکے کا, حرام کھانے کی عادت ان کے اندر پڑ چکی. بعض مسلمان گدھوں کی طرح دل ہو گئے, صرف چیخے جا رہے ہیں. بعض کتوں کی طرح صرف بھوکے جا رہے ہیں. بعض سانپ اور بچھو کی طرح ہو گئے, صرف معاشرے میں زہر پھیلانا جانتے ہیں. اصلاح تو نہیں کریں گے, لیکن فساد کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس پر بھی نکیر کریں گے. ہونا کیا چاہیے, عموماً ہوتا کیا ہے, یہ آدمی کام کر رہے ہیں تو ہم کو دیکھے نہیں جاتا. کیوں, اب یہ کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کی تعریف کریں گے. اب یہ تو میرے سے چھوٹا تھا, اب جب اس کی تعریف ہو رہی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے, پھر میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. ہونا یہ چاہیے اہل ایمان کو, آپ کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں, بولیے, میں آ کے آپ کے ساتھ, آپ کے 2 ہاتھ کے پیچھے میں 2 ہاتھ لگاتا ہوں, 4 ہاتھ ہوں گے تو اور اچھا کام ہوگا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے اس کا کام کیسے بند کرایا جائے, اس میں نقص کیسے نکالا جائے, اس کے مسائل کیسے پیدا کیے جائیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چہرے نہیں بدلے بلکہ دل بدل دیے, اور جو حیوانوں میں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ انسانوں میں آ گئی. الگ الگ انسان ہیں. اب یہ بیان سن کے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے نہ بیٹھے کہ فلاں کا دل, ہم اپنا دل دیکھیں کہ ہمارا دل کس کا دل ہو گیا ہے, ہمارے اندر کون سے حیوان کی خصوصیت پا گئی, ہمارا معاشرے میں کردار کیا ہے, کیا واقعی ہم معاشرے کے لیے نفع بخش یا نقصان دہ, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ذریعے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا ہم واقعی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کتنا بڑا کام ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو بندہ اللہ کا نام دنیا میں روشن کرے گا, جو بندہ اللہ کا نام دنیا میں روشن کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی نام دنیا میں روشن کرے گا. ہونا چاہیے, ہر ایک کے دل میں نیت ہونا چاہیے, جتنی طاقت ہے اس کے مطابق ہم کیا کریں گے, اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں, اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں, کم سے کم نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں, درس و تدریس کی مجلس میں ہمیشہ حاضر ہونے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے. مومنوں کو نصیحت کبھی نہ کبھی فائدہ دے گی, کیونکہ جو انسان جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک نہ ایک دن اس پر اسلام کی بات ضرور اثر کرے گی, کیونکہ اسے جنت میں جانا ہے. تو اس لیے بولتے رہنا چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے. بہت دن سے بول رہے ہیں, تھک گئے, اب کب تک بولیں گے, کیا پوری زندگی ڈال دیجیے اسلام کے لیے, پوری زندگی بولتے رہیے. ہر آدمی دعوت و تبلیغ کا حصہ بنے,
خواتین بھی بنے، میری خواتین بھی یہاں پر آئی ہوئی، ہمیشہ اکثر مرد حضرات کے لیے بیانات ہوتے ہیں، خواتین بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے دل صاف ہوں گے، کام کریں گے تو خواتین دعوت و تبلیغ کا کریں. اکثر ہوتا ہے خواتین کا جو معاملہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے. اب بچوں کی تربیت کرنا بار بار سنتے ہیں، کریں کیسے، یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. صرف 2 چیزیں میں ذکر کرتے چلو، بڑے قابل غور چیزیں ہیں. آپ لوگ بھی اپنی خواتین کو یہ کرائیے، اور خواتین جو سن رہے ہیں وہ بھی یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر پاکیزہ گھر بنے گا. کیسے؟ جیسے ایک عورت روٹی پکا رہی ہے، اچانک اذان ہو گئی. عورت کا کام یہ ہے کہ روٹی پکانا بند کر دے، پہلے نماز پڑھے. ایسا نہیں کہ 2-4 روٹیاں ڈال لیتی ہوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، 2-4 روٹیاں ڈال لیتی ہوں. ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے، اچانک اذان ہو گئی، کپڑے چھوڑ دے، آدھا دھوئے تب بھی چھوڑ دے، نچوڑنا باقی ہے تب بھی چھوڑ دے، پہلے کیا کرے، نماز پڑھے. ایک عورت مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اچانک اذان ہو گئی، فوراً اٹھے نماز پڑھے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے ذہن میں کیا بات آتی؟ اگر ایک عورت اذان سن کے روٹیاں پکا رہی ہے تو بچہ کیا سوچے گا؟ یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم روٹیاں پکانا ہے، یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم کپڑے دھونا ہے، یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم مہمانوں کو ملنا ہے. لیکن ایک بچہ جب اپنی والدہ کو دیکھے گا میری ماں چولہا بند کر دی، مطلب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ روٹی پکانے سے کئی زیادہ اہم نماز پڑھنا ہے، کپڑے دھونے سے زیادہ کئی بدرجے اولا کام نماز پڑھنا ہے، مہمانوں کو ملنے سے زیادہ اہم کام نماز پڑھنا ہے. یہ بچے کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. تربیت کے اور بھی بہت سارے پہلو یہ ہونا چاہیے. دوسری عورتیں اس طرح بھی دعوت و تبلیغ کر سکتی ہے. کسی کے پاس مہمان بن کے چلے گئے اچانک نماز کے ٹائم پر، جیسے ہی اذان ہوئی، بھائی وضو خانہ کہیں بتاؤ ذرا، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز اول وقت میں پڑھنا ہو سکتا ہے وہ گھر والوں کو شرم آئے، وہ بھی نماز پڑھنے لگے. پریکٹیکل کام کیجیے. ہر ایک نے آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات بڑے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے خود کے حالات بڑے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ برائیوں کا سیلاب آتے چلا جا رہا ہے. اپنی اپنی سیفٹی کیجیے، اپنی اپنی حفاظت کیجیے. جتنا آپ کے اندر اللہ سے ڈرنے کی طاقت ہے ڈرنے کی کوشش کیجیے. مسجدوں میں 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کیجیے. آپ کو پیدا ہی کیا گیا عبادت کے لیے. مسجد میں کم سے کم جیسے جمعہ میں آئے ہیں جلدی آنے کی کوشش کیجیے. جمعہ کے دن اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے. جمعہ کے دن رجسٹر میں جمعہ کے دن اذان سے پہلے 2 فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نام انٹری کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی اذان ہو گئی رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اب رکتے نہیں ہیں، فلاں کارپوریٹر صاحب آنے والے ہیں، فلاں صدر صاحب آنے والے، فلاں امیر صاحب، فلاں سیٹ صاحب، کسی کے لیے نہیں رکا جاتا ہے. جو اندر آ گیا اس کا نام درج ہو گیا، جو اذان کے بعد آ گیا اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں کیا جاتا ہے. یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں. بہرحال اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے دلوں کی سختی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، دینی مجلس میں بیٹھیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو ہمارے دلوں کی سختی ختم ہو جائے گی. اسی طرح دلوں کی سختی کی علامت یہ بھی ہے، اگر کسی کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے، گھر جل گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، قرضے میں ہو گیا، مصیبت آ گئی. اگر مصیبت اور پریشانی میں اگر انسان یہ سوچتا ہے، مصیبت ہی ہونا یہ چاہیے کہ ہم نماز کو بھاگنا، مصیبت ہی ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنا. لیکن اگر ایک انسان سوچتا ہے مصیبتیں آتے رہتے جاتے رہتے چلتے رہتا، میاں یہ ابا دادا کو بھی آتے تھے، ہم کو بھی آتے رہتے، ہم کو بھی آتے رہتے. اگر کوئی انسان یہ بات سوچتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا دل سخت ہو چکا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے اے نبی آپ سے بھی پہلے امتوں میں رسولوں کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے انہیں تکلیف میں اور بھوک میں پکڑ لیا. کس لیے پکڑا؟ کہ وہ عاجزی انکساری کرے. ان لوگوں نے عاجزی انکساری کیوں نہیں کی؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تضرعوا عاجزی کیوں نہیں کی ان لوگوں نے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے. کیوں سخت ہو چکے تھے؟ شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر کے بتایا. ہونا یہ چاہیے کہ پریشانی ہے تو ایک انسان اللہ کے، اب بہت سارے لوگ مصیبت میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت آزما لے رہا. آزمائش اور مصیبت کا ایک پیارا سا ضابطہ اہل علم نے لکھا ہے، اگر پریشانی میں ایک انسان اللہ کی طرف دوڑے تو سمجھ لیجئے آزمائش ہو رہی ہے، اور پریشانی میں ایک انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا. پریشانی آئی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پریشانی آئی صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا، پریشانی آئی مسجد کو آنا چھوڑ دیا. اللہ کا عذاب، پہلے تو پریشانی کا عذاب، پھر اللہ سے دوری کا عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا. اور اگر پریشانی میں اگر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک صفحے کی بجائے 2 صفحے قرآن پڑھتا ہے، مطلب اللہ رب العالمین اسے آزما رہا ہے. ورنہ مصیبتوں کو بھی لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آزمائش کر رہا ہے.
یہ ایسے آزمائش نہیں ہوتی جو دین سے دور لے کر چلے جائے، جو دین سے دور لے کر چلے جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، انسان اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ عذابات بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، عذابات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات اس لیے دیتا ہے تاکہ ایک انسان آخرت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کیسے عذاب ہوگا؟ ہم کئی مرتبہ سنے ہوں گے، جہنم میں جہنمی کو جو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جب جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پانی کی شدت حرارت سے چہرے کا گوشت گل کے اس میں گر جائے گا، چہرے کا گوشت گل کے گر جائے گا۔ ابھی تو پینے کی بات دور کی ہے، بڑے سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، بار بار دعا کیجئے۔ اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ نعمتیں میں دیتا نا تو انسان مستی کرتا ہے۔ آگے میں ذکر کروں گا انسان کیسے مستی کرتا ہے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ چند باتیں میں اپنی بتا ختم کروں گا کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ بندے کیا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور بڑے عذاب سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اہل علم نے ایک 4 چیزیں لکھی ہے، وہ مختصر طور پر میں ذکر کروں، بڑی تفصیل طلب ہے وہ بھی، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا دل سخت ہو جائے۔ ان میں سے کون سی؟ بہت زیادہ باتیں کرنا، کرتے ہیں نا ہم باتیں، امریکہ میں یہ ہو گیا، سعودی کے بادشاہ نے یہ کرا، نیوٹن نے یہ کرا، اسد اویسی نے یہ کر لیا، فلاں کارپوریٹر نے یہ کر لیا۔ یہ باتیں کرنے سے کیا آپ کے پیسوں میں اضافہ ہونے والا ہے، صلاحیتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، صحت میں اضافہ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بھلی بات کا یا خاموش رہے۔ جتنے سیاست کی اور یہ فالتو باتیں کرتے ہیں نا، اتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی کرے تو معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، معاشرے میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو، فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي، اور اللہ کے نزدیک بہت دور ہوتا ہے وہ انسان جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری جو مجلسیں ہوتی بے حیائی، غیبت، چغلی، بہتان، اللہ کے نبی نے کبھی آج تک ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جو بے حیائی کی مجلس تھی۔ ہماری زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، مسلمانوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، جو برا کر رہا ہے آخرت میں پچھتائے گا۔ ہم اتنا کر سکتے اللہ اسے ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، لیکن ہمارا سب الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بات کریں بھلی بات کہیں۔ اسی طرح دل لوگوں سے زیادہ ملنے سے بھی سخت ہوتا ہے۔ ہاں نیکی کے لیے، خیر خواہی کے لیے مل سکتے، گپے مارنے کے لیے نہیں ملنا چاہیے۔ آج مارکیٹ کو چھٹی ہے، چلو کھیت میں جائیں گے، کھانا پکائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، کھیل کے آئیں گے۔ آج مارکیٹ کو چھٹی ہے، چلو آج ایک پروگرام رکھ لیں گے، اپنے نوجوان جو بچے ہیں ان کو بلا کر پروگرام کریں گے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ گھومنے جائیں گے، پکنک منائیں گے، پکچر دیکھ کر آ جائیں گے، یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر خواہی کے لیے ملے، گپے مارنے کے لیے، بےہودہ مجلس کے لیے کیا کرے نہ ملے۔ اسی طرح حد سے زیادہ کھانا، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ کھانا کھائے جا رہے ہیں بس۔ امت مسلمہ کا ایسا معاملہ ہے، غیر مسلموں کو اگر آپ دیکھیں گے زندگی سسٹمیٹک ہوتی ہے۔ 8 بجے کھائے تو 2 بجے کھاتے ہیں، 2 بجے کھائے تو رات کو 8 بجے کھاتے ہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہماری قوم کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہر 10 منٹ کے بعد نئی چیز دو بس کھائے جائے گا۔ گھر سے کھا کے نکلے گا، پھر چائے پیے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھل دے دو وہ کھا لے گا، پھر آئس کریم دے دو وہ کھا لے گا، پھر اس کے بعد پپڑی دے دو وہ کھا لے گا، پھر کچھ دے دو وہ کھا لے گا۔ ایسا یہ نہیں کہے گا کہ ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بس ہر 10 منٹ کے بعد نئی چیز دیتے رہو، وہ کھاتے رہے گا، کھاتے رہے گا، پورا دن کھائے جائے گا۔ ایسے ہماری زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ کم کھانا، بھرے ہوئی چیزوں میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو بھرے۔ کم کھانے کے احکام، کم کھانے کے احکام ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر تفصیل طویل طلب باتیں کی جاتی ہے، کیونکہ باتیں بہت ساری تھی، مختصر میں ذکر کر رہا ہوں کہ زیادہ کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سونے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ دن میں کچھ بھی کام نہیں، آ گئے مسجد میں سو گئے۔ نیند اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نیند اگر اچھی چیز ہوتی تو جنتی جنت میں سوتا تھا، جنت میں نیند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جنت میں صرف بیدار رہنا ہے، سونا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، اور جنت میں کوئی بھی انسان اپنے رب سے غافل ذرہ بھی نہیں ہوگا، اپنے رب سے غافل۔ تو جنت میں نیند ہی نہیں ہے، یہاں ہم دن بھر سوتے رہتے، دن بھر سوتے رہتے۔
اور ان تینوں چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک مہینہ دیا، کون سا؟ رمضان کا۔ کم کھاؤ، کم سو، کم ملو، کم بات کرو، لیکن پورا الٹا ہم مہینہ کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں 30 کلو کا آدمی 32 کلو کا ہو جاتا ہے، ہونا تو 25 کلو کا چاہیے، 32 کلو کا ہو جاتا ہے۔ روزے رکھے ہیں نا آپ نے، سوتے بھی بہت ہے، فجر پڑھ کے جو سو رہا ہے، کوئی ظہر تک سو رہا ہے، کوئی عصر تک سو رہا ہے۔ باتیں، مسجد تو باتوں کا اڈا بنا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اس لیے بنایا گیا کہ کم ملے، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے پکنک اسپاٹ ہو گیا، بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں آرام سے، ایسا لگتا ہے روز دعوت ہو رہی ہے، یہاں پر روز دعوت ہو رہی ہے، پورا الٹا ہم کام کرتے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہے، اگر کسی کو اچھا کھانا مل جائے، خوب سونے کے لیے مل جائے، خوب باتیں کرنے کے لیے مل جائے، کیونکہ انسان جب لذتوں میں جیتا ہے، جب آپ کے پاس اچھا بنگلہ ہے، اچھا گاڑی ہے، رہنے کے لیے سب کچھ ہے، جب ایک انسان لذتوں میں جیتا ہے تو وہ اوپری سطح کا مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے جذبات نہیں ہوتے جو ایک انسان کو اللہ سے قریب کر دے۔ آپ کو لگتا ہے اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کب ضرورت ہے؟ جب ہمارے گھر کا کوئی آئی سی یو میں جائے گا تب اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ابھی گھر ہے، بنگلہ ہے، بہترین گاڑی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ کی کیا ضرورت ہم کو؟ جب انسان مصیبت میں آتا ہے تب اس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں نا، انسان بڑا مغرور ہو جاتا ہے، بڑا مغرور۔ اسی جب طاقتور تو بڑا درندوں کی طرح دندناتے گھومتے رہتا ہے، ذرا مچھر کاٹ لیا، ملیریا ہو گیا، 10 دن تک بخار کم نہیں ہو تو ساری مستی زیر جاتی ہے، پھر نصیحتیں وصیتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں کچھ نہیں بیٹے، اللہ اللہ کرو، دنیا میں ایسا کچھ نہیں رہتا۔ جب بیماریوں کی دکان بنتا ہے نا، جب نصیحتیں اور وصیتیں کرنا شروع کرتا ہے، اور جب ہٹا کٹا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے، تو درندوں کی طرح دندناتے گھومتا ہے، مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتا، اللہ کے دین کا کام نہیں کرنا چاہتا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا۔ کام اگر کرے گا تو معاشرے میں فساد کرے گا، معاشرے کی اصلاح کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے، اللہ کے نبی پوچھا گا سب سے بہترین مومن کون ہے؟ سب سے بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کس کے لیے فائدہ مند ہیں؟ آپ اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ عبادت نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آپ گناہ کرتے، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو یہ دل اگر نرم ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گے؟ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم دل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے چھڑ جاتے، آپ کے قریب کوئی نہیں ہوتے۔ ہمارا دل اتنا صاف ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی برائیوں اور تکلیفوں کو درگزر کرنے والے ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہونا چاہیے، اختلاف کی بجائے، انتشار کے بجائے متحد ہو کر، ایک ہوتا ہے اتفاق اور تو اتحاد۔ اتفاق کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں متفق ہونا، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اتحاد کہتے ہیں آپس میں اختلاف ہے لیکن پھر بھی متحد رہنا۔ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اگر معاملہ ہے تو ایک جگہ جمع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اتحاد کہتے ہیں۔ اتفاق کہتے ہیں ہر مسئلے میں ایک ہونا، لیکن اتحاد کہتے ہیں ہمارے اختلاف ہے لیکن کوئی اگر مسئلہ آتا ہے اجتماعیت کا تو ہم سب ایک جگہ ایک جان ہونا، ایک جان ہونا۔ تو اگر یہ تمام معاملات اگر ہمارے اندر ہوں گے، میں بارہ ہمیشہ کہوں گا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جتنا ہو سکے آپ یہاں آ کر کریں، ایک آدمی کو ساتھ میں درس میں لا کر کریں، آتے آتے مسجد میں 4 لوگوں کو بول کے چلیں نماز کے لیے، گرچہ وہ نہیں آتے لیکن روزانہ بولنا چاہیے، چلے بھائی یہ نماز کے لیے کوئی بڑا کام ہے۔ پکچر دیکھنے لے جاتے ہیں، شادی خانے میں برابر لے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے لے جاتے ہیں، اتنے دن سے نماز پڑھ رہے، کبھی آپ نے کسی کو نماز کے لیے کہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک شرابی آدمی سال بھر میں 2-4 کو شراب پینا سکھا دیتا ہے، ایک جواری سال بھر میں 2-4 کو جوا کھیلنا سکھا دیتا ہے، ایک سگریٹ پینے والا سال بھر میں 2-4 کو سگریٹ پینا سکھا دیتا ہے، لیکن ایک آدمی 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، خود کے بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پاتا ہے، دوسروں کی تو بات دور کی ہے۔ کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کریں، متحد ہوں، کام کریں، درگزر کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے لیے یہ کام کریں گے، اللہ ضرور ایک نہ ایک دن آپ کو بلندی عطا کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اخلاص نہیں رکھتے، یاد رکھیے ایسے ہی بی پی شوگر ہوتے ہوئے اور مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے آپ کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بارہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی حل ہے، کیا حل ہے؟ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر وہ حق پہ ہے تو مجھے اس کی طرف کر دے، یا میں حق پہ ہوں تو اس کو میری طرف کر دے۔ یہ سب سے آسان فارمولہ ہے۔
اے اللہ وہ حق پہ ہے تو مجھے اس کی طرف کر دے، میں حق پہ ہوں تو اسے مجھے میری طرف کر دے. تہجد پڑھے، دعا مانگے، یہ معاملہ آج ہمارے پاس نہیں پایا جاتا ہے. تو یہ دلوں کے اندر دوریاں اور یہ سختیاں ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو چکی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کیا کریں، نرم بنائیں اور اللہ سے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا کریں، نرم بنائیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے محبت، ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کلی عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں انہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ قرضدار ہیں یا رب العالمین کے قرضوں میں آسانی پیدا فرما کہ اسے آسانی سے ادا کر سکے. یا رب العالمین ہم میں جو مسلمان جس معاملے میں بھی پریشان حال ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی میں آسانی پیدا فرما. یا رب العالمین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا. یا رب العالمین دین پر ہم تمام لوگوں کو ثابت قدم رکھ. یا رب العالمین ہر قسم کے شرک اور بدعت سے ہمیں بچا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.